ملک میں سیاسی بے چینی، ملک اور عوام کو درپیش معاشی مشکلات، سیاسی سرگرمیوں اور میڈیا پر قدغنوں اور دہشت گردی کے چیلنج پر تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس نے ملک میں اتحاد و یکجہتی کے فروغ اور سیاسی تناؤ میں کمی لانے کی اہمیت سے اتفاق کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے پر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا اور تجویز کیا کہ فی الفور قومی سطح پر بات چیت اور اعتماد سازی کے لیے جامع، ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس نے نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کے آغاز کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے قرار دیا کہ ضمن میں حکومت اور اپوزیشن اپنے نمائندوں پر مشتمل الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دیں جن کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ اجلاس ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف زرداری، پاکستان مسلم لیگ کے صدر محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں اور حکومت کی طرف سے مذاکرات یہ 3 لوگ کریں، اور حکومتی کمیٹی کے اعلان کے بعد جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، جیسا محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں یہ موقع دیا جائے کہ ہم اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کر کے جو قیدی ہیں، سیاسی اسیران ہیں، ان سے مل کے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے سکیں جو کہ ان لوگوں سے مذاکرات کرے۔ اس ضمن میں اعتماد سازی کے اقدامات بھی بہت اہم ہیں۔ پہلا اعتماد سازی کا عمل یہ ہوگا کہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ختم کی جائے اور آئین اور قانون کے دائرے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پہ اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر اسمبلی ہی مکمل نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں اور نہ ہی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ تمام پولیٹیکل ورکرز اور خصوصاً خواتین جو سیاستدان اور ورکرز ہیں ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے اور جن کے خلاف مقدمات ہیں سیاسی، وہ مقدمات ختم کیے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا حکومت کی طرف سے تاکہ مذاکرات کا ماحول پیدا ہو سکے۔ اسی طرح سے سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں اور جیلوں میں قید سیاسی لیڈرز کو فوری طور سیاسی جو کارکنان ہیں اور جو لیڈرشپ ہے ان کو رہا کیا جائے۔ میڈیا پر جو سینسرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اینکرز کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ اسی طرح سے اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی افواج، پولیس اور رینجرز سمیت تمام سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، شہدائے وطن کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی، اور اجلاس نے اعادہ کیا کہ پاکستان کی سالمیت، دفاع، سلامتی اور اداروں کے وقار اور عزت و احترام کے لیے پوری قوم ایک ہے۔ اجلاس نے قومی سطح پر رابطوں اور بات چیت کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ قومی اور عوامی مفاد میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اس ضمن میں اپنا کردار جاری رکھے گی اور انشاءاللہ ہم اگلی جو اپنی نشست ہے اس کا اعلان کریں گے جو ملتان میں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ڈائیلاگ کا یہ سلسلہ جو آج ہم نے یہاں پہ جس کا آغاز کیا ہے اس کو ایک ملک گیر کی سطح پہ لے کے جائے۔ آج بہت سارے ہمارے دوست اجمل وزیر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات سننا چاہتے تھے۔ عمردراز گونزل صاحب جو ہیں بیٹھے ہیں، اسد اللہ اور اطہر کاظمی صاحب جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت جو ہے وہ پوری نہیں سن سکے، ان سے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ بہت سارے اور طاہر ملک صاحب میرے چلے گئے ہیں، ہمارے راول کے زبردست آتھر جو ہے وہ رہ گئے ہیں، بہت سارے دوست رہ گئے ہیں۔ ہمارے عبدالخالق صاحب کو ہم نے سننا تھا، سعودی عربیہ کی بزنس کمیونٹی کے ہیں، کاشف صاحب جو ہے، فریاد ریس جو ہیں وہ ہم نے ان سے بات سننی تھی، لیکن چونکہ مقررین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو شہباز صاحب بیٹھے تھے، ہم نے ان سے استفادہ کرنا تھا تو اس لیے بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو جو ہے کیا جائے، اور یہ بھی ہم محمد مالک صاحب سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ جو کمیٹی میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ضرور ساتھ لے کے جائیں، اور شاید خان عباس صاحب اگر خود نہیں جائیں گے تو ان سے ہم نامینیشن لے لیں گے کہ اگلا جو جیل میں ملنے جائے وہ کون جائے، اور لیاقت بلوچ صاحب کو تو ہم لے ہی جائیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا، آپ کا، اور آخر میں ہم دعا کر لیں ملک کی سالمیت کے لیے، اور محمود مولوی صاحب، میں سہولت کار شہزاد وسیم صاحب آپ کا بہت شہزاد وسیم صاحب کا شکریہ۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں ایک ہی تو مولوی ہے، وہی
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ ایک مثبت ذہن کے ساتھ ایک مثبت کوشش کی جا رہی ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ ہم سب کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان کے عوام کی مشکلات کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو اور پاکستان حقیقی معنوں میں قائد اعظم کی فکر علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مستحکم اور ایک بہت ہی شاندار ملک ہو۔ ہم سب کو اس سلسلے میں اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے بھی یہ کوششیں کی ہیں ان کی ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق صحابہ اجمعین برحمتک یا۔ بہت شکریہ۔